آقا علیہ السلام کے پاس بربری قوم کا ایک وفد مغرب سے آیا اور مکہ میں آیا قبل از ہجرت. وَكَلَّمَهُمْ بِلُغَّتِهِمْ الْبَرْبَرِيَّةِ. اور آقا علیہ السلام نے یہ جان کر کہ یہ بربری قوم کے لوگ ہیں، مغرب افریقہ کے اس خطے سے آئے ہیں، ان کی بربری زبان میں ان سے گفتگو کی. اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام حجاز سے باہر تو کبھی گئے نہیں تھے. بربری زبان کس نے سکھا دی؟ چونکہ رب نے تمام طبقات انسانی کا بادشاہ، سلطان اور پیغمبر بنایا تھا، سو کل زبانیں مصطفیٰ کو عطا کر دی تھی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یہ قرآن مجید کا اصول ہے. جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتا ہے اس قوم کی زبان اس رسول کو عطا ہوتی ہے. چونکہ کل اقوام عالم کی طرف حضور رسول تھے، سب کی زبانیں حضور کو عطا ہوئیں، تو ان کے ساتھ بربری زبان میں حضور نے گفتگو کی. فَأَسْلَمُوا وَرَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الْإِسْلَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ. مسلمان ہوئے، بیعت کی، واپس گئے، اور وہ وفد سب سے پہلا وفد تھا جنہوں نے مغرب کی سرزمین میں اسلام داخل کیا. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا فی یوم واحد فی مدینۃ ہذہ وافدان، فرمایا میرے شہر مدینہ میں ایک ہی دن میں دنیا کے دو مختلف ملکوں سے دو وفد آئے. اور آقا نے فرمایا وافد السند والآخر وافد افریقیہ، ایک وفد سندھ سے آیا تھا. پاکستانیوں مبارکباد ہو، آپ کے ملک پاکستان کا وفد بھی مدینہ پاک میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا کے اسلام قبول کر کے آیا تھا. تو سرزمین پاکستان پر جو اس وقت ہند تھی، صوبہ سندھ کے لوگوں کے وفد نے اس وقت اسلام قبول کیا اور صحابی بنے. اور اسلام پاکستان کے اس خطے میں جو خطہ ہند تھا اس وقت داخل ہوا جب آقا علیہ السلام کا بھی وصال نہ ہوا تھا. تو آقا علیہ السلام نے انہیں پہچانا اور فرمایا یہ وفد سندھ سے آیا ہے. حضور نے کبھی ٹریول کیا تھا سندھ کی طرف؟ مگر نہیں، چونکہ سلطان کائنات تھے، ہر شے ہتھیلی پہ میرے آقا کے رکھ دی گئی تھی. اور فرمایا دوسرا وفد افریقہ سے آیا اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر سم و طاعت کی بیعت کی اور وہ مسلمان ہوئے. سورہ جن اور سورہ احقاف، دو صورتیں جنات کا حضور کی غلامی میں آنا اس کو بیان کرتی ہیں. مگر اس حوالے سے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ اختصار سے کہ کس کس ملک کے جن میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور کے غلام ہو گئے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام طبری کی روایت، پہلا طبقہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا جنات کا، وہ وفد تھا اور اس وفد کا سربراہ تھا، اس کا نام تھا زوبعہ. یہ نصیبین سے آیا. نصیبین ایک وہ شہر ہے جو یمن کا ایک گاؤں ہے، یمن کا قریہ، یہ ملک عراق کا قریہ شہر نہیں، یمن کا. نصیبین، نصیبین نہیں ہے. تو ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نصیبین سے، یمن سے. قرآن مجید کی اس آیت کے تحت بیان آتا ہے کل تفسیرات میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنوں کا وفد آیا، آپ سے قرآن سنا، آپ کے غلام ہوئے، امتی بنے اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جا کے تبلیغ کی. تو پہلا وفد میں نے عرض کیا نصیبین سے آیا، یمن سے. دوسرا وفد شیسبان سے آیا. شیسبان عراق کا ایک شہر ہے، موصل کے قریب شیسبان. دوسرا وفد اس کا آیا اور کثیر تعداد میں جن تھے، اور ان جنوں میں ابلیس کے لشکر کے جنات بھی تھے جو سب مسلمان ہو کے گئے. ابلیس کی نسلوں کو میرے مصطفیٰ نے مسلمان کر دیا. ابلیس تو ابلیس رہا، شیطان، مگر اس کی نسلوں میں کثیر تعداد کے جن مسلمان ہو گئے، غلامان رسول ہوئے. تیسرا وفد ملک شام سے آیا، جنات کا. حلب معروف شہر ہے، اس کے قریب جگہ ہے حران. تو تیسرا وفد حران کے جنات کا آیا. چوتھا وفد پھر عراق کے شہر نینوا سے آیا، نینوا کے جن آئے. اور سینکڑوں کی تعداد میں، کسی وفد میں 300 جنات آتے، کسی میں اس سے زیادہ جنات آتے،
اور ایک بار جو سب سے بڑا وفد آیا وہ موصل، جزیرہ موصل ہے عراق کا، وہاں سے 12,000 جنات کا وفد آیا، ایک ہی مجلس میں حضور کی غلامی قبول کر لی۔ اور پھر ایک اور وفد افریقہ کے ملک سوڈان سے آیا جنات کا حضور کی غلامی میں، ان کو امام ابن الاسیر نے النہایہ میں بیان کیا۔ اور ایک ہندو جنات کا وفد بھی آیا، لگتا ہے وہ آپ کے ملک پاکستان یا انڈیا سے آئے ہوں گے، اور انہی کی اولاد معلوم ہے آج تک بھی پھرتی ہے یہاں، جو شاید مسلمان نہیں ہو سکی یا نام کی مسلمان ہوئی، تو ان کو بھی مسلمان کرنا ہے عشق رسول کی شمع کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ کے باہر ہم ایک جگہ پر تھے، ایک بوڑھا شخص آیا انسانی شکل میں، وہ جن تھا بوڑھا، اس کے ہاتھ میں سوٹی تھی، لاٹھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا۔ آقا نے فرمایا اسے من ای الجن انت، اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا جن ہے، وہ انسانی شکل میں تھا، صحابہ انسان سمجھ رہے ہیں، اب بات سمجھنے والی۔ یہ سلطان اور بادشاہ کی شان ہے کہ اپنی رعایا کو پہچانتا ہے۔ پوچھا اے شخص جنات کی کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم، میرے دادا کا نام لاقیس اور میرے پردادا کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس کا پڑپوتا تاجدار کائنات کی غلامی اختیار کرنے آ گیا۔ لعنت ہو ابلیس تم پر کہ تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی، تیری نسل بھی تیرے مذہب پہ نہ رہی، تیری نسل بھی تیرا مذہب چھوڑ کر مشرب عشق مصطفیٰ پہ آ گئی، ملائکہ کی ہم نوا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ارا بینک و بین ابلیس الا ابوین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں، تمہارا باپ اور دادا؟ قال اجل یا رسول اللہ، جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا السید الاستاذ شیخ الاساتذہ و شیخ الفقہاء و رئیس العالم السید اسامہ عبد رئیس جامعۃ الازہر۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انت من نسل ابلیس اخبرنی من ای قبیلۃ الجن انت؟ قال انا من نسل ابلیس۔ قال فمعناه ان بینک و بین ابلیس هناك واسطتان؟ فقال رسول لا ارى بینک و بین ابلیس الا ابوین۔ قال اجل یا رسول اللہ۔ سألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمرک؟ وهو قال یا رسول اللہ كنت حين قتل قابیل حابیل غلاما ابن عوام۔ تو کہا کہ جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا، شہید کیا تھا، تو میری عمر چند سالوں کی تھی، میں بات سمجھتا تھا۔ اب آقا نے فرمایا میرے پاس کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سیدنا ابراہیم پر بھی ایمان لایا، میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا، حضرت یعقوب کے ساتھ رہا، حضرت یوسف کے پاس رہا، پھر حضرت موسیٰ کے پاس حاضری دیتا رہا، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا۔ تو اس نے کہا آقا میں ایک پیغام اٹھائے پھرتا ہوں، میں انبیاء کی خدمت میں جاتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا، فعلمنی عیسیٰ الانجیل، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی تھی، اور مجھے یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے پیغام دیا تھا ان لقیت محمد، عیسیٰ قال علی عیسیٰ ابن مریم ان لقیت محمدًا فقرأ علیہ السلام منی، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام بن ہیم اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، اللہ کے شکر میں آنکھیں بھر آئیں، سلام کا جواب دیا اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کوئی حاجت ہے میرے لیے بتاؤ؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی تعلیم دیں، آپ کا شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فعلمہ النبی 10 سور، آقا علیہ السلام نے ان کو 10 سورتوں کی تعلیم دی۔ تو آقا علیہ السلام نے علمہ سورۃ الواقعہ وعما یتساءلون وإذا الشمس کورت وقل یا ایھا الکافرون وسورۃ الاخلاص والمعوذتین،
10 صورتیں آقا نے ابلیس کے پرپوتے کو پڑھائیں اور مسلمان کر کے اپنی امت میں شامل کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات ہماری نہیں ہو سکی، اس وقت دیکھا تھا، معلوم نہیں آج وہ زندہ ہے یا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ جہاں بھی آقا علیہ السلام جاتے، جس جنگ میں، ملائکہ حضور کے پہرے دار ہوتے تھے، میرے آقا کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے۔ پہلے سیکیورٹی گارڈ صحابہ کرام ہوتے تھے، ابو بکر صدیق حضور کے گارڈ رہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی شیر خدا اور دیگر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کثیر صحابہ یکے بعد دیگرے رات اور دن کو سیکیورٹی گارڈ بن کے پہرا دیتے تھے۔ پھر آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ نے خود محبوب آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد صحابہ کو ریلیکس کر دیجئے، آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میں نے خود اٹھا لی۔ چنانچہ پھر اللہ پاک ملائکہ کو بھیج دے، ملائکہ میرے مصطفیٰ کے سیکیورٹی گارڈ بن گئے۔ سعد بن ابی وقاص رعایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، یوم احد، میں نے یوم احد میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، میدان جنگ میں 2 شخص حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، علیہما ثیاب بیض، وہ سفید دودھ کی طرح سفید لباس پہنے ہوئے تھے، کاشد القتال یقاتلان عنہ، کاشد القتال، حضور علیہ السلام کی طرف سے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار سے کسی کو نہیں مارا، وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو حضور کی جگہ تلوار 2 لوگ چلا رہے تھے سفید کپڑوں میں ملبوس، ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے ان 2 خوبصورت سفید لباس میں ملبوس فوجیوں کو زندگی میں نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں، کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ کون تھے؟ جبریل و میکائیل علیہ السلام، دائیں طرف جبرائیل امین تھے، بائیں طرف میکائیل علیہ السلام تھے، اور حضور کی جگہ تلوار اٹھا کر غزوہ احد میں جنگ کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال لاصحابہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہم شو امامی وخلوا ظہری للملائکہ۔ آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کا جھرمٹ آپ کے ساتھ چلتا، آپ کو اندازہ ہے کیسے محبت عقیدت میں جھرمٹ ساتھ چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے صحابہ کرام کو میرے آگے آگے فاصلے پر آگے آگے ہو کے چلو، مگر میرے پیچھے نہ چلو، میرے پیچھے جگہ خالی رکھا کرو۔ صحابہ کرام سے فرماتے تم آگے چلتے ہو اور میری پشت کے پیچھے ملائکہ کا جھرمٹ چلتا ہے۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے کا حصہ سب خالی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تعجب کی بات ہے، سیکیورٹی پیچھے سے ہوتی ہے، دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، لہذا پیچھے کے حصے کو کور کیا جاتا ہے۔ کیا عجب بات! آقا کا فرمان تھا تم آگے چلا کرو اور میرے پیچھے کی فکر نہ کرو، میرے پیچھے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سمیت پورے ملائکہ کا لشکر میری سیکیورٹی کے لیے چلتا ہے۔ یہ حضور کے غلام تھے۔ اور ابن ماجہ نے روایت کیا کان النبی اذا مشى مشى اصحابہ امامہ وترک ظہرہ للملائکہ، کثرت کے ساتھ یہ حدیث میں آیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے آگے بالکل قریب ہو کے بھی نہ چلو، بھیڑ میں میرے قریب ہو کے بھی نہ چلو، میرے آگے چلو مگر فاصلہ چھوڑ کر، چونکہ میرے آگے بھی ملائکہ ہوتے ہیں، تو آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ آقا علیہ السلام کو جھرمٹ میں لیتے، پھر ان سے آگے صحابہ چلتے اور پیچھے کثرت کے ساتھ ملائکہ کے جنود ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حاکم روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ لا تمشوا بین یدی، بالکل میرے آگے نہ چلا کرو، ولا خلفی، اور نہ بالکل میرے پیچھے، فإن ھذا مقام الملائکہ، آگے پیچھے جو قریب کی جگہ ہے یہ ملائکہ کے چلنے کی جگہ ہے، مجھے جھرمٹ میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ ملائکہ میرے آقا کا یہ ادب کرتے، یہ تعظیم کرتے، سیکیورٹی، وہ حضور کے غلام بھی تھے، حضور کے خدام بھی تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے
کہ کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں، کثیر تعداد میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے۔ وہ شرق سے غرب تک ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے میں حضور کے غلاموں کے لیے چلتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی ایک شخص مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، اسی گلی میں متعین فرشتہ میرے مصطفیٰ کا درود امتی سے لے کے مصطفیٰ کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ساتھ فرشتے بھی جواب دیتے ہیں۔ تو حضور کے درود و سلام پر پہنچانے پر بھی متعین ہے اور واپس جواب دینے پر بھی متعین ہے۔ پوری نوکری ہے ملائکہ کی تاجدار کائنات کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے روایت کیا، فرمایا ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب، مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پہ درود و سلام پڑھے۔ یہاں لفظ بولا یسلم علیہ، جو حضور پر سلام پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صلات کا بیان الگ کیا، سلام کا بیان الگ کیا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام پڑھے مشرق سے مغرب تک، الا انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، میں اور اللہ کے ملائکہ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھے گئے سلام کا جواب دینے کے لیے ملائکہ متعین ہیں۔ آقا علیہ السلام ابھی معصوم شہزادے تھے، 3-4 سال کے، 2 سال کے۔ یہ عمر مبارک تھی حضور کی، جب پنگھوڑے میں لٹایا جاتا ہے بچوں کو۔ 6 ماہ کا، 1 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، پنگھوڑے کی عمر کی۔ امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا الخصائص الکبریٰ میں، اور امام دارمی نے روایت کیا، امام دارمی نے السنن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد بتانا چاہ رہا ہوں، اور امام طلانی نے المواہب میں، اور امام سیوطی نے الخصائص میں فرمایا ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ۔ آقا علیہ السلام جب پنگھوڑے میں لیٹنے کی عمر تھی تو فرشتے آ کر حضور کا پنگھوڑا جھلایا کرتے تھے۔ 2-1.5 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کا پنگھوڑا فرشتے ہلایا کرتے، جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اس وقت حضور کی غلامی میں فرشتے رہتے تھے۔